الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم امر غائب معلوم کی تعلیل پڑھیں گے۔ 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 21 ہے امر غائب معلوم کی تعلیل۔ دیکھیں، امر حاضر معلوم اور امر حاضر مجہول، پھر اس کے بعد تاکید ثقیلہ اور تاکید خفیفہ، ان تمام کی تعلیلات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مناسب ہے کہ ہم یہاں سے امر غائب معلوم، پھر اس کے بعد تاکید ثقیلہ اور آخر میں تاکید خفیفہ، ہم ان کی تاکید بھی پڑھتے ہیں۔ حاضر کے سیغوں کے علاوہ جو سیغے ہمارے پاس بچتے ہیں وہ ہمارے پاس سیغے بچتے ہیں 8، کیونکہ 6 جو حاضر کے سیغے وہ ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ حاضر میں مذکر کے 3 اور پھر مؤنث کے 3۔ اب جو غائب کے سیغے ہیں اس میں 6 تو ہو جائیں گے غائب کے، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، اور 2 جو متکلم ہیں ان کو بھی غائب کے اندر ہی شمار کر کے غائب کی گردان کے ساتھ ہی اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا سیغہ ہے لیقل۔ پہلے میں گردان پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی تعلیلات بھی کریں گے۔ لیقل لیقولا لیقولو لتقل لتقولا لیقلنا لیقل لنقل لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقلنان لیقولن لنقولن۔ خفیفہ بھی دیکھ لیں، لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن۔ یہ 5 خفیفہ کے ہیں، 8 ثقیلہ کے ہیں اور 8 یہ نارمل ہیں۔ اب ہم ان کی تعلیل شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ امر حاضر معلوم کے علاوہ جو باقی 3 گردانے ہیں تمام کے شروع میں لام امر لگے گا، چنانچہ آپ کو ان تمام سیغوں کے شروع میں لام امر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو شروع میں تو ہم نے لام امر لگا دینا ہے۔ پھر جو واحد کے سیغے ہیں، واحد کے سیغوں کو آخر سے ساکن کرنا ہے۔ اب واحد کے سیغے کون سے ہیں؟ ایک واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب، یہ 2 تو ہم نے پچھلی گردان میں پڑھ لیے تھے۔ اب اس کے بعد آج کی گردان کے اندر ہمارے پاس جو بچتے ہیں وہ ایک ہے واحد مذکر غائب نمبر 1، نمبر 2 واحد مؤنث غائب، نمبر 3 واحد متکلم، نمبر 4 جمع متکلم۔ تو جمع متکلم بھی چونکہ لفظوں کے اندر واحد ہی ہوتا ہے لہذا اس کو واحد کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ان 4 سیغوں کے آخر سے آپ نے ساکن کرنا ہے، چنانچہ آپ کو ساکن کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لیقل میں بھی آخر میں ساکن ہے، لتقل میں بھی آخر میں ساکن ہے، لیقل اور لنقل، ان چاروں کے آخر میں آپ کو لام ساکن نظر آ رہا ہے۔ پھر جو دوسرا کام لام امر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تثنیہ کے سیغوں کے آخر سے نون تثنیہ کو گرا دیتا ہے، چنانچہ آپ کو یہاں پر بھی نون تثنیہ گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیقولا نون تثنیہ گر چکا ہے، اور اسی طریقے سے لتقولا یہاں پر بھی نون تثنیہ گر چکا ہے۔ پھر جو تیسرا کام لام امر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جمع مذکر کے آخر سے بھی نون کو گرا دیتا ہے۔ جمع مذکر مخاطب تو گزر چکا تھا پچھلی گردان میں، آج کی گردان میں جمع مذکر غائب، اس کے آخر سے بھی آپ نون کو گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو چوتھا کام کرتا ہے وہ یہ ہے واحد مؤنث مخاطب کے آخر سے بھی نون کو گرا دیتا ہے، وہ چونکہ اس گردان کے اندر اس کا تعلق نہیں ہے لہذا ہم اس کے اندر اس کے متعلق کچھ نہیں پڑھیں گے۔ جو 5واں کام ہے وہ یہ ہے کہ جو جمع مؤنث کے جو 2 نون ہیں وہ سلامت رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیقلنا، یہاں پر نون سلامت ہے، نون یہاں پر گرا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ کام ہیں جو کہ لام امر کرتا ہے، ساکن کرتا ہے، نون گراتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم تعلیل شروع کرتے ہیں۔ لیقل، اس کو آپ نے بنانا ہے چونکہ یہ امر غائب معلوم ہے لہذا اب اس کو مضارع غائب معلوم سے بنائیں۔ اب مضارع غائب معلوم ہے یقولو، یقولو ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بھی قانون لگا تھا یقولو، وہ ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ شروع میں آپ نے حرف مضارع کو حذف کر دیا اور آخر سے آپ نے ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا کول، اور لام امر شروع کے اندر لگے گا تو یہ بن جائے گا لیقول۔ لیقول بن گیا، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا، التقاء ساکنین سے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لیقل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، لیقولا، اس کو آپ بنائیں واحد سے، اس کو آپ تثنیہ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو بناتے ہیں مضارع کے تثنیہ سے تو یقولانی تھا، شروع میں لام لگا، لیقولانی، آخر سے نون حذف ہو گیا لیقولا۔ اس کو بھی ایسے یقولون تھا، شروع میں لام لگا، آخر سے نون حذف ہو گیا لیقولو۔ لتقل، تقولون تھا، تقولو تھا، شروع میں لام لگا، آخر سے ساکن ہو گیا، تقول ہو گیا، التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا لتقل۔
اور یہ بھی اسی طریقے لتقولا یہ تھا تقولانی، شروع میں لام امر لگا اور آخر سے نون حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا لتقولا۔ لیکلنا شروع میں لام لگا، یقلنا تھا شروع میں لام لگا تو لیکلنا، نون نہیں حذف ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اور اسی طریقے سے لیاکل، اقولو تھا شروع میں لام لگا لیاکولو، آخر سے لام کو ساکن کیا لیاکول، التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا لیاکل۔ لنقل بھی ایسے ہی، نقولو تھا شروع میں لام امر لگا لنقولو، آخر سے ساکن کیا لنقول، التقاء ساکنین سے حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لنقل، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو واحد سے بناتے ہیں، واحد سے بھی بنا سکتے ہیں۔ واحد سے آپ نے کیا کرنا ہے، لیقولا، اس کو جب آپ نے واحد سے بنایا لیقول سے تو جو لام یہاں پہ ساکن تھا وہ لام یہاں پہ متحرک ہو چکا ہے کیونکہ آخر میں الف تثنیہ کا لگا ہے۔ لام جب متحرک ہو گیا، فتح آ گیا تو وہ واو جو ہم نے یہاں پہ حذف کی تھی وہ واپس لوٹ آ جائے گی تو یہ بن جائے گا لیقولا۔ لیقولو میں بھی ایسے ہی، جب آخر میں واو جمع کی لگی تو لام متحرک ہوگی، لہذا وہ واو جو ہم نے یہاں پہ حذف کی تھی وہ یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی تو یہ بن جائے گا لیقولو۔ لیکن لتقل میں ایسا نہیں ہے، لتقل اس میں چونکہ لام ساکن ہے لہذا جو وہ حذف ہوئی تھی وہ حذف ہی رہے گی، وہ باقی واپس نہیں آئے گی۔ لتقولا یہاں پر بھی ایسے ہی، جب آخر میں آپ نے الف لگایا تو لام متحرک ہوگی، لام متحرک ہوگی تو جو واو یہاں پہ حذف ہوئی تھی وہ واو واپس لوٹ آئے گی تو یہ بن جائے گا لتقولا۔ لیقلنا کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف آخر میں نون لگے گی جمع مؤنث کی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا لیقلنا۔ لیقل میں بھی چونکہ لام ساکن ہے لہذا جو وہ حذف ہوئی ہے وہ یہاں پہ واپس نہیں آئے گی، اور لنقل میں بھی ایسے ہی ہے چونکہ لام ساکن ہے لہذا جو واو یہاں پہ حذف ہوئی ہے وہ واپس نہیں لوٹے گی، التقاء ساکنین والا قانون یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ خلاصہ یہ التقاء ساکنین والا قانون یہاں پر اور یہاں پر، ان چار سیغوں کے اندر آپ نے التقاء ساکنین والا قانون جاری کرنا ہے۔ تو یہ نارمل سیغے تھے، اب ہم چلتے ہیں تاکید ثقیلہ کی طرف۔ تاکید ثقیلہ میں آپ دیکھیں پہلا ہے لیقولن، اس کو آپ بنائیں لیقل سے۔ جب آخر میں آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو لام جو یہاں پر ساکن تھا وہ لام متحرک ہو گیا، اور لام متحرک ہونے کی وجہ سے کولنا والے قانون سے جو وہ حذف ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی اور یہ بن جائے گا لیقولن۔ اس کے بعد جب آپ نے تثنیہ بنانی ہے واحد سے بنائیں، کیسے؟ آخر سے نون جو یہ واحد کی علامت تھی اس کو آپ حذف کر دیں اور آخر میں آپ نے الف اور نون لگا دیں تثنیہ کی علامت اور یہ بن جائے گا لیقولان۔ اور اس کے بعد آگے ہے جمع کو آپ بنائیں، اس سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بناتے ہیں تو لیقولو تھا آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ بن جائے گا لیقولون، التقاء ساکنین ہوا واو حذف ہوگی لیقولن ہو گیا۔ اگر آپ اس سے بناتے ہیں لیقولن سے تو وہ آسان ہے، آخر میں آپ نون کو حذف کر دیں اور یہاں پر نون مفتوح اور ما قبل مضموم جو کہ جمع کی علامت ہے وہ آپ لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا لیقولن۔ لتقولن اس کو بھی آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اوپر سے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اس سے بنائیں لتقل سے، آخر میں جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو پھر نون ساکن جو یہاں پر ساکن تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو جو لام یہاں پر ساکن تھا وہ لام یہاں پر متحرک ہو گیا، لام متحرک ہونے کی وجہ سے وہ جو یہاں پہ حذف تھی وہ یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی اور یہ بن جائے گا لتقولن۔ لتقولانی بالکل ایسے ہی ہے جیسے لیقولانی، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ لیقلنانی اس کو آپ بنائیں لیقلن سے، کیسے آپ نے بنانا ہے؟ لیقلن کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو یہ بن جائے گا لیقلنن، پھر وہی بات آ جائے گی کہ تین نون اکٹھے ہو گئے ہیں جو ہم نے پچھلے سیغوں کے اندر تعلیل کی تھی پچھلے سبق میں، تین نون اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ثلاث نونات یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا لہذا درمیان میں الف لے آئیں گے اور پھر تثنیہ کی مناسبت سے اس کو کسرہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا لیقلنانی۔ اس کے بعد آپ چلیں لیقولن، اس کو آپ بنائیں لیقل سے۔ اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے لیقل سے؟ جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا آخر میں لگانا ہے تو جو لام یہاں پر ساکن تھا وہ یہاں پر متحرک ہو جائے گا اور لام کے متحرک ہونے کی وجہ سے کولن والے قانون سے وہ واو جو حذف تھی وہ واپس لوٹ آئے گی تو یہ بن جائے گا لیقولن۔ لنقولن میں بھی ایسے ہی، جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو لام ساکن جو یہاں ساکن تھا وہ یہاں پہ متحرک ہو گیا اور وہ واو جو وہاں پہ حذف ہوئی تھی کولن والے قانون سے یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی تو یہ بن جائے گا لنقولن۔ اس کے بعد آپ آ جائیں خفیفہ کی طرف۔ خفیفہ میں بھی ایسے ہی ہے لیقولن، یہ واحد کا صیغہ آپ اس کو بنائیں لیقل سے۔ جب آخر میں نون تاکید خفیفہ لگا تو لام جو ساکن تھا وہ لام یہاں پہ متحرک ہو گیا لہذا وہ واو جو ہم نے یہاں پہ حذف کی تھی لیقل میں وہ واپس لوٹ آئے گی تو یہ بن جائے گا لیقولن۔ لیقولن یہ بھی ایسے ہی لیقولو تھا، نون تاکید خفیفہ کا لگا تو یہ بن جائے گا لیقولون، التقاء ساکنین سے وہ حذف ہوگی تو یہ بن جائے گا لیقولن۔ تیسرے نمبر پہ لتقولن، یہ بھی ایسے ہی لتقل تھا، جب آخر میں نون تاکید خفیفہ لگا تو وہ لام جو یہاں پر ساکن تھا لتقل میں
وہ یہاں پہ متحرک ہو جائے گا، اور لام کے متحرک ہونے کی وجہ سے وہ جو حذف ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی، تو یہ بن جائے گا لتقولن۔ لیاکولن بھی ایسے ہی لیاکول سے بنایا ہے، جب آخر میں آپ نے نون تاکید خفیفہ لگائی تو لام ساکن متحرک ہو جائے گا، اور لام کے متحرک ہونے کی وجہ سے حذف شدہ واو واپس لوٹ آئے گی، تو یہ بن جائے گا لیاکولن۔ لنقولن بھی اسی طریقے سے جب آخر میں ہم نون تاکید خفیفہ لگایا تو جو لام وہاں پر ساکن تھی یہاں پہ متحرک ہوگی، لہذا حذف شدہ واو بھی واپس لوٹ آئے گی، تو یہ بن جائے گا لنقولن۔ تو اس طرح یہاں پر ہمارا امر غائب معلوم کی تعلیل مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ امر غائب مجہول کی تعلیل پڑھیں گے۔